اس کی منظوری دی گئی ہے اور اس کی تجاویز جو ہیں جس پہ منظوری دی گئی ہے اس میں دنیا بھر میں جو پاکستان کے فارن آفس ہیں سفارت خانے ہیں اس میں افغانستان کی جو ویزا درخواست ہے اس کو کنٹری آف اوریجن کی بجائے موجودہ نیشنلٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد پر پروسیس کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوبارہ بتاتی چلوں کہ تمام جو سفارت خانے پاکستان کے دنیا بھر میں موجود ہیں وہ اس پالیسی کی منظوری کے بعد جو ان کا کنٹری آف اوریجن کی بجائے جو پروسیس ہوتا تھا ویزا اب وہ موجودہ نیشنلٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد کے اوپر پروسیس کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ جو افغانستان سے ریلیٹڈ یہ کابینہ کے اندر منظوری دی ہے کہ اس میں ٹریڈ تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے جو ورک ویزا کیٹیگری ہے اس کے اندر ایک سب کیٹیگری شامل کی گئی ہے جو کہ ڈرائیورز ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو مد ہے اس کو سب کیٹیگری کے اندر آن لائن ویزا سسٹم میں متعارف کرانے کی تجویز تھی جس کی منظوری دی گئی ہے کہ اب جو ورکر ویزا کیٹیگری افغانستان کا ہے پاکستان کے ساتھ اس کے اندر سب کیٹیگری کو شامل کیا گیا ہے جس میں ڈرائیورز ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی یہ کیٹیگری کو ایڈ کر کے آن لائن ویزا سسٹم کے اندر اس کو متعارف کرایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 48 گھنٹوں کے دوران 6 ماہ کی جو مدت ملٹیپل انٹری ویزا ہے اس کا اجرا کیا جائے گا اور جس 6 مہینے کی جو مدت ہے اس میں اگر 1 سال تک کی توسیع کرنی ہے تو وہ وزارت داخلہ کے پاس اختیار حاصل ہوگا. تو اس کو 48 گھنٹے کے اندر 6 مہینے کی مدت کی جو کیٹیگری ہے ملٹیپل انٹری ویزا اس کا منظوری دی گئی ہے. اس کے اندر 6 مہینے مطلب کہ 1 سال کی توسیع تک جو اختیار ہے وہ وزارت داخلہ کو دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ویزا کے لیے درکار دستاویز ہیں اس میں بھی درخواست کنندہ کی فوٹو پاسپورٹ ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو رجسٹریشن ہے امپلائمنٹ لیٹر شامل ہوں گے جبکہ توسیع کی صورت میں صرف انٹری ویزا پیج اضافی طور پر درکار ہوگا. اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آسانی کے لیے ہمارے جو ورکرز آتے ہیں جو جن کا تجارت کے اندر ٹریڈ کے اندر اس کو فروغ دینے کے اندر بھی ان کا حصہ ہوتا ہے ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے کہ ڈرائیورز ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو ویزا کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور کا ریکمنڈیشن لیٹر اور ایس سی پی کی جو رجسٹریشن چاہیے ہوتی تھی اس سے ان کو استثناء دیا جا رہا ہے کہ جو ان کو اگر ویزا چاہیے تو جو ڈرائیورز ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں اور جو ہیلپرز ہیں ان کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا لیٹر آف ریکمنڈیشن اور ایس سی پی کی رجسٹریشن سے استثناء دیا جا رہا ہے کیونکہ اور اس کا بنیادی وجہ اس ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہے کہ یہ تمام جو ٹریڈ ہے اور جو ان کا کام ہے وہ بارڈر کے اوپر ہوتا ہے اس لیے ان کو ان دونوں چیزوں سے استثناء دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس منظوری کے بعد کہ نادرا کو فوری طور پر اس آن لائن سسٹم کے اندر جو چینجز ہیں اور اس کو آن لائن سسٹم کے اوپر لایا جائے. اس کے نظام میں تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے کابینہ کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر مزید ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک کابینہ کی کمیٹی کا بھی آج بنائی گئی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے اور جو اس عمل کو ایک ریگولر اور کنٹینیوس پروسیس کا وہ عمل جو ہے اس کی شروعات آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت مسئلہ افغانستان سے جو مریض آتے ہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کے ویزا نرمی کی بھی تجویز اس میں شامل ہے جس کی آج منظوری دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کہ قاہرہ صاحب اور ریلیجس حج پالیسی کے اندر ترمیم بھی جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے جو پرائیویٹ حاجی جنہوں نے جانا تھا ظاہرین ان سب کا بھی ابھی آپ کو جو سیکریٹری ہیں ریلیجس افیئرس کے وہ اس کو کمپلیٹ اس کے کیا خد و خال ہیں اس کے اوپر بھی بریفنگ دیں گے. اس سے پہلے میں ادھر جاؤں اور قاہرہ صاحب بھی اپنے ایجنڈے کے اوپر آپ کو بریف کریں گے جس کی کابینہ نے آج منظوری دی ہے. تو میں شہری رحمان صاحبہ کو سے درخواست کروں گی کہ وہ جو آج ہیزرس ویسٹ مینجمنٹ کی پالیسی پاکستان میں پہلی دفعہ جس کی منظوری دی گئی ہے کابینہ کی طرف سے اور اس کے بعد
اس کے کیا خد و خال ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس کیا ہوگا، اور صوبوں کے ساتھ کس طرح مشاورت کے بعد یہ اس کا ایک کمپلیٹ امپلیمنٹیشن پلان بنے گا. وہ شہری اوور ٹو یو فار دس بریفنگ. ہاں ٹھیک، شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصراً میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج ایک سنگ میل پالیسی آج کی کابینہ نے منظور کیا ہے، جو ماحولیاتی منسٹری سے آئی ہے، کلائمیٹ چینج منسٹری سے آئی ہے، اور اس میں پہلی دفعہ بہت دیر بعد ایک بہت ضروری اور اہم پالیسی آج اپروو ہوئی ہے. اس کا نام نیشنل ہیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی ہے. یہ خطرناک فضلے کی نقل و حرکت، اس کی ذمہ دار ڈسپوزل یعنی اس کا ٹھکانے لگانا، اس کی جو چھانٹیاں ہوتی ہیں ان کو کلاسیفیکیشن کرنا، اور ان کے دوسرے ممالک سے ٹرانس باؤنڈری میں اس کو موومنٹ جسے کہتے ہیں، دوسرے ممالک سے پاکستان میں امپورٹ ہونا، ڈمپ ہونا، اور اپنے ملک کے اندر بھی جو جتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے، اس میں ہر قسم کا ویسٹ ہے، لیکن اس وقت یہ پالیسی ہیزرڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے. اور اس میں پلاسٹکس وغیرہ بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہاسپٹل ویسٹ ہوتا ہے، اس میں آئل یوز ہوتا ہے، ریفریجریشن، بیٹریز، الیکٹرانک ویسٹ جو بہت خطرناک ہے، اور اس کی منتقلی، اس کی فارمولیشن، اس کی کلاسیفیکیشن، اس کو کس طرح ٹھکانے لگا جائے، کیا یہ ہمارے لینڈ فلز میں چلا جاتا ہے یا ہمارے پانی کی ذخائر میں جمع ہوتا ہے، اور لوگوں کی صحت اور ماحولیاتی دیرپا تبدیلی کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں.